حامد صاحب، سر جیسا کہ رضوان صاحب نے فرمایا اور دو چار پوائنٹ بڑے اہم، سیکیورٹی ایشو، سوشل سیکٹر جو ہمارا وہ بھی اوور لک، تو 77 سال کافی نہیں ہے تجربات کے لیے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب ان 77 سالوں سے سیکھ کر سنبھل نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے جنید، بات یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ پاکستان کے مارز وجود میں آتے ہی 48 سے ہمیں جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر۔ اس کے بعد پھر مسلسل پاکستان کا جو دشمن ہے وہ کبھی 6 مہینے میں پاکستان کے ختم ہونے کی پیشگوئی کرتا ہے، نہرو کا آپ کو یاد ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کے لیے مجبوری بن گیا تھا خود کو دفاعی طور پر، دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا، اور پاکستان کا سیکیورٹی سٹیٹ بننا جو ہے وہی وہ بنیادی وجہ بنی جس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوئی۔ ایک چیز یہ ہوئی کہ پولیٹیکل کلاس اس انداز میں مضبوط نہیں ہو پائی جس انداز میں باقی جمہوریتوں میں ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ پاکستان کے وسائل تو پہلے ہی غیر منصفانہ انداز میں تقسیم ہوئے، جس کے اوپر آپ کو یاد ہے تاریخی طور پر گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کی کہ جی پاکستان کو اس کا حصہ بھی نہیں دیا جا رہا، اور جو کچھ ہوا تو وسائل بھی نہیں تھے اور مسائل کا انبار تھا۔ اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو قوموں کو ڈسپلن کرنے کے لیے جس لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو خود فرما دیا کہ میری دائیں اور بائیں جیب میں کھوٹے سکے ہیں، پھر کھوٹے سکوں نے کتنا چلنا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں 65 کی جنگ ملتی ہے، پاکستان کے اندر ایک پوری قوم کٹھی ہو کے دشمن کو بدترین شکست دیتی ہے، لیکن 71 میں جب ملک ٹوٹ جاتا ہے تو پوری قوم ایک مایوسی کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے۔ اس 71 کے اندھیروں سے نکلتے ہوئے ہماری جہاں معاشی طور پر بڑی کمزوریاں سامنے آئی، وہاں معاشرتی اقدار بکھرنی شروع ہو گئی۔ جیسے رضوان رضی صاحب نے بھی کہا، بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ محلے میں اگر کوئی ایک پولیس افسر یا کسٹم آفیسر رشوت لیتا تھا تو محلے کے اس کا خاموشی سے سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا کہ یار اس کے گھر سے کوئی ختم کی چیز نہیں کھانی، اس کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، اس کے گھر جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ حرام کے آتے ہیں یا آمدن جو ہے وہ ذرائع سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کیا ہوا بدقسمتی سے وہ سلسلہ چلتے چلتے پولیٹیکل کلاس کی غلطیوں سے، جس کو میں کہتا ہوں ہمارے سیاستدانوں نے بڑا ظلم کیا کہ رشوت اور کرپشن اور باقی چیزوں کو جس انداز میں ایکسیپٹنس دلا دی، کیونکہ جب آپ اوپر سے غلطی کریں گے تو پھر سرکاری افسر بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا، سیاستدان بھی جسٹیفائی کرے گا، کاروباری بھی جسٹیفائی کرے گا۔ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ رچ ہے، کون امیر ہے، کس سے مجھے کام پڑ سکتا ہے، کون میرے کام آ سکتا ہے، کون میرے لیے کل کو فائدے مند ہوگا۔ میرا تو الیکشن بھی اسی بنیاد پہ میں ووٹ دیتا ہوں کہ اس سے میں تھانہ کچہری کے کام کرا لوں گا۔ یعنی کہ قوم کو نہ وقت کی قدر کی طرف لایا گیا، نہ قوم کو اس طرف لایا گیا کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو اسی طرح صاف رکھیں جیسے گھر کو رکھتے ہیں، نہ قوم کو یہ بتایا گیا کہ جی جو قومیں ایمانداری نہیں کرتی ہیں وہ جاپان کی طرح ترقی نہیں کر پاتی ہیں۔ جاپان کی یا دوسرے ملکوں کی ترقی کی مثال جب دیتے ہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ان قوموں نے ایمانداری سے، حب الوطنی سے، اور سب سے بڑھ کر یہ تو حامد صاحب یہ چیزیں سکھائے گا کون ہمیں ایز اے نیشن؟ یہ کون ہمیں تعلیم دے گا اس چیز کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جنہیں یہ جو ہے نا یہ لیڈرشپ سے آئے گا۔ قوموں کو لیڈرشپ صحیح میسر آنی چاہیے، اور قوموں کو صحیح لیڈرشپ میسر آتی ہے جب معاشرتی طور پر سوشلی قوموں کو ٹرین کیا جائے۔ علامہ مشرقی نے یہی کہا تھا کہ قوم میں ڈسپلن لائیں۔ علامہ مشرقی نے کہا کہ وقت کی پابندی کا احساس دلائیں، اور اسلام کے جو بنیادی ذرعی اصول ہیں، مساوات اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، محلہ داری نظام کا قائم کرنا، اس سے جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ آج بھی پاکستان وہیں کھڑا ہے۔ آج ہمیں گراس روٹ لیول سے معاشرتی محلہ داری نظام اور اس کے بعد قوم کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ نیچے سے آنا اوپر بڑی ضروری ہے۔ اس کے بنا میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال پاکستان کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن میں نا امید بالکل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ان سب مشکلات کے باوجود جنید پاکستان دنیا کے مشکل ترین خطے میں واقع ہے، اپنے چاہے وہ رشیا کا معاملہ ہو، امریکہ کا ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ جانا ہو، اس سب کے باوجود جنید پاکستان آ جائے۔ الحمدللہ۔ حامد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ ورلڈ لیڈر ہے ٹھیک ہے، دنیا میں اسلامی ممالک۔ بہرحال میں مایوس نہیں ہوں، لیکن لیڈرشپ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آل رائٹ، جسٹس